السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفی والوتری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفی والوتری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اور اپنے بستر پر سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمات کہے، اسے یہ کلمات قبر میں نور، پل پر نور، جہنم کے اوپر پل صراط پر نور بن جائیں گے، یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کر دیں گے یا وہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضرور یاد کریں اور ان کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ 14واں پارہ سورہ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، بات مان لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور غفلت میں ڈالے رکھے انہیں جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور ایک محدود وقت کے لیے اسے آزادی بھی دی کہ جو چاہے کرے، چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے، چاہے تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسلمان بن جائے اور چاہے تو کفر پر اڑا رہے۔ یہ آزادی امتحان کے لیے ہے اور ایک محدود مدت تک کے لیے۔ یہ مدت بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، یعنی ہر انسان کو اپنی مرضی کرنے کا جو وقت ملا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، اور انسان اس مدت کو جو کہ امتحان کے لیے ہے اسے امتحان کے طور پر نہیں لے رہا بلکہ اس کے برعکس غفلت میں پڑا ہوا ہے، عیش کوشی میں مبتلا ہے۔ انسان کی عیش پرستی کا یہ طلسم اس وقت ٹوٹتا ہے جب موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی ساری آزادیوں کو چھین لیا جاتا ہے، فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور انسان امتحان کے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس وقت اسے اپنے پچھلے تمام واقعہ اور مواقع یاد آ جاتے ہیں، جب اسے دلائل بھی پیش کیے گئے اور طرح طرح کی نصیحتیں کی گئیں، جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا گیا، لیکن اس نے لوگوں کی آواز کو، اپنے ضمیر کی آواز کو سننے کے بجائے صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کی اور حق قبول کرنے کے بجائے حق کو نظر انداز کیا۔ اس وقت انسان یہ کہے گا کاش وہ بھی سر تسلیم خم کر دیتا، مسلمان ہو جاتا، بات مان لیتا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو لوگ آج کفر کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ ضرور اس پر پچھتائیں گے اور ضرور کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور خصوصاً جہنم کے اندر جب مسلمانوں کو سزا دینے کے بعد نکالا جائے گا تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج سزا بھگت کر ہم بھی ان کے ساتھ کم از کم جہنم سے باہر نکل جاتے۔ یاد رکھیے آج ہمیں اپنی اس آزادی کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اس میں وہ کام کرنے ہیں جنہیں ہم اپنی آخرت میں کیش کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے راحت و آرام کے لیے جو جگہ رکھی ہے اس کے لیے اس راحت و آرام کو چھوڑ دیں اور آج سخت محنت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بجائے اس کی نافرمان برداری کو ترجیح دیں، اس کی نافرمانی کے بجائے اس کی فرما برداری کو ترجیح دیں۔ پھر فرمایا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ یعنی جس طرح انفرادی طور پر لوگوں کے لیے آزادی کا وقت ہوتا ہے، ایسے ہی امتوں اور قوموں کا بھی وقت ہوتا ہے، انہیں اجتماعی طور پر ایک وقت دیا جاتا ہے جب تک وہ دنیا میں خوب پھل پھول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے پھر بھی اتنی ترقی کرتے ہیں، تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ انہیں اتنا عیش و عشرت کا موقع کیوں ملا ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں بھی آزادی کی ایک مدت دی گئی ہے کہ اس میں تم جو چاہے کر لو، اگرچہ وہ حدود کے اندر ہے۔
پابندیوں میں ہے، شتر بے مہار کی طرح نہیں، لیکن پھر بھی انہیں اچھا یا برا کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی جب وہ موقع ختم ہو جاتا ہے تو ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص وقت لکھا ہوا تھا، جس طرح انسان کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 5، کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، یعنی جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر دنیا میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا کہ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جن کا آج کسی کو معلوم ہی نہیں، ان کا نام تک کسی کو نہیں معلوم۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کے بعد ایک قوم کو اٹھایا، اسے آزادی دی، کام کرنے کی مہلت دی۔ جب انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، ملیہ میر کر دیا، اور پھر وہ اپنے خاص وقت سے پہلے اور پیچھے چھوٹ نہیں سکتی، یعنی وقت مقرر پر ہی ہلاک ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا تو یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ طعنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا، تو مجنون ہے بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والے کو آج بھی دیوانہ کہا جاتا ہے، بنیاد پرست کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے اور فنیٹک کہا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، یعنی ہمارا ہر مطالبہ کیوں پورا نہیں کرتے، ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ چیزیں لاؤ۔ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو اسے ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی ہم خود حفاظت کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آسمان میں شیاطین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، تو وہ وہی غور سے سنا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے، اور شیاطین رجم بھی نہیں کرتے تھے، یعنی پتھر نہیں پھینکتے تھے۔ پھر جب شیاطین رجم بھی نہیں کیے جاتے تھے، یعنی شیاطین کو پتھر بھی نہیں مارے جاتے تھے، پھر جب وہ وہی سنتے تو زمین کی طرف اترتے اور ایک بات سن کر اس میں 9 اپنی طرف سے لگا لیتے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو شیاطین میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا اس کے پاس شہاب ثاقب آتا اور اسے نہ چھوڑتا یہاں تک کہ اسے جلا ڈالتا۔ انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی، اس نے کہا اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا اور اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی، اس نے کہا یہ ہے اصل وجہ جو پیدا ہوئی ہے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جب سے اترا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی اور نہ ہی کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا، بہت ذہین و فتین تھا اور قرآن، تورات اور انجیل ہر چیز کا جاننے والا تھا۔ جب اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اگلے سال پھر وہ دربار میں حاضر ہوا اور اسے جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے پچھلے سال قبول کیوں نہیں کیا، تو اس سال کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا میں چونکہ 3 کتابوں کو جانتا ہوں، میں نے تینوں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی اور ہر ایک کے اندر تبدیلیاں کر دیں۔ یہودی اپنی کتاب مجھ سے لے گئے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، عیسائی لے گئے، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو شخص قرآن لے کر گیا تھا وہ واپس لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں، اس لیے میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ اس نے ہر کتاب کے 3 نسخے لکھے تھے تو قرآن کے تینوں نسخے واپس آ گئے۔ اس نے کہا یہ اس بات کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ہمیشہ ایک تجسس ہوتا ہے نئی نئی باتوں کو جاننے کا، اور غیر معمولی اور انوکھی چیزوں کو انسان ہمیشہ اپریشیٹ کر دیتا ہے۔ جو چیز روٹین میں دیکھتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی خاص وہ متاثر بھی نہیں ہوتا، لیکن جب عام روٹین سے ہٹ کر کچھ دیکھتا ہے تو ایک دم اس کی طرف لپکتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنی کتابیں ہوں گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، کچھ موجود ہیں کچھ ختم ہو گئی، آج تک کسی کتاب کے لکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور خاص طور پر کئی 100 سال گزرنے کے بعد قرآن آج بھی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس جیسی کوئی صورت بنا لو، کوئی آیت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، پھر ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی زبان بھی 1400 سال سے وہی عربی ہے اور اسے سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ زبانیں ہر کچھ عرصے بعد مردہ ہو جاتی ہیں، ڈیڈ ہو جاتی ہیں، اسے سمجھنے والے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان آج بھی محفوظ ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن کیا بات ہے
کہ ہم اس غیر معمولی اور انوکھے واقعے سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور کوئی سبق نہیں لیتے، اور ہماری روح کانپ نہیں اٹھتی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے، اسے دیکھتے ہوئے، اسے سنتے ہوئے ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہونا بہت حیرت انگیز ہے۔ اصل بات یہ کہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ یہ کتاب ہمیں دیتی ہے اسے سچ سمجھ کر اختیار کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لیں، نہ کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی سارے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج بنائے، ستارے بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا، کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر ستاروں کی روشنی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ستارے ہر طور کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنے رہے، لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس سے صحیح سبق نہیں سیکھا بلکہ اپنے ایمان کو خراب کیا۔ وہ کس طرح کہ ستاروں کی جو چال ہے یا اس کی جو حرکت ہے، اس سے اپنی قسمت اور تقدیر کو وابستہ کر لیا، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، عام طور پہ ہمارے میگزینز کے اندر جو ہے، اور اب تو ٹی وی چینلز بھی یہ دکھانے لگے ہیں۔ حالانکہ ستارے اس لیے نہیں آئے تھے، ستارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے، اور جن شیاطین کو مار بھگانے کے بھی یہ کام آتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا، اور جادو کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ ہمیں علم نجوم میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، یعنی اسے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے قریب پٹکنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ مت رکھا کریں دکھانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ستاروں کی تاثیر پر بھی ایمان رکھنے کی مذمت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 امور کا ڈر ہے: ستاروں پر ایمان، تقدیر کو جھٹلانا، اور حکمران کا ظلم، یعنی سلسلۃ الصحیحہ کی یہ بھی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی قسم کے غیب کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے، پیشن گوئیوں کے بارے میں کان نہیں دھرنے چاہیے، اور اسی طرح ستارے کیا کہتے ہیں، تمہارا ستارہ، تمہارا سٹار کون سا ہے، میرا کون سا سٹار ہے، ان چیزوں سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی اخباروں میں ایسے کالم دیکھنے چاہیے۔ کوئی اس کے بارے میں اگر سوال بھی کرے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سٹار کون سا ہے، اچھا آپ کب پیدا ہوئے، آپ کے سٹار کی کیا خصوصیات ہیں، اس قسم کی باتوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ان باتوں میں نہیں پڑھتے، ان کی زندگیاں بھی گزر رہی ہیں، ہم ایسی باتوں میں پڑھ کے، ایسی چیزوں میں پڑھ کے اپنا ایمان کیوں گمائیں؟ پھر زمین کی نشانی بتائی، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو۔ یعنی زمین کی سارے جاندار جو ہیں ان کے لیے رہنے کی جگہ، ان کے چاہے وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، نیچے رہتے ہیں، یا اندر بل کے بنا کر رہتے ہیں، یا پانی میں رہتے ہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز تخلیق کے لیے ایک ماں کی طرح کام کرتی ہے، جو اپنے اوپر سب بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتی، لیکن آپ دیکھیں زمین ہمیں کیسے برداشت کیے ہوئے، سب اس پر چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، وہ سب کو اٹھائی چلی جا رہی ہے۔
کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ پھر مایوسی اور حسد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ مثلا اگر کسی اور کو کچھ مل جاتا ہے تو آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ختم نہیں ہوا، اسے نعمت مل گئی ہے تو ساری اسی کے پاس نہیں چلی گئی ہے۔ ابھی تو اتنی بھی کمی نہیں ہوئی ہے کہ اگر ساری دنیا کو بھی یہ نعمت مل جائے تو اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی اگر انگلی کو سمندر میں ڈال کر دیکھیں تو پانی میں کمی ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ کسی کو کچھ مل گیا تو مجھے پریشانی لاحق ہو جائے۔ جب ایسا کوئی وسوسہ شیطان دل میں ڈالنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھا کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں، ضرورت سے زائد نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ایک خاص مقدار میں دی تو میرے لیے اتنی ہی کافی ہے، اور اگر نہیں دی تو اس میں بھی بڑی خیر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میرے علم اور میری خواہشات سے بڑی ہے۔ تو اس لیے مجھے اس میں کبھی بھی ملول نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاهُ، بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ یہ آسمان پر جو بادل اور پانی آتا ہے نا، یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہوائیں انہیں اٹھا کے لاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہوا چلائے اور بارش کی خوشخبری آ رہی ہو تو دعا کرے، اور اگر آندھی بن جائے تو بھی دعا کرے۔ سلسلۃ السیاح کی حدیث ہے، جب بھی آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو، یعنی ایسی نہ ہو کہ پہلے بھی نعمتیں اڑا کر لے جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اس لیے جب کوئی پیدا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اس پر اچھی طرح صبر کریں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ سب کو ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان میں آتا ہے۔ پہلے جو لوگ تم سے گزرے ہیں انہیں بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سورہ حجر آیت 26 میں یہ آتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ یعنی اپنی حقیقت پر غور کیجئے کہ اصل کیا ہے، پھر فخر، تکبر اور غرور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 27، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ گیا جو ہے وہ۔ اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 36، اس نے عرض کیا میرے رب بات یہ ہے کہ تو پھر مجھے اس روز تک مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے۔ شیطان کے بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے، برائی کو خوبصورت بناتا ہے، اور انسان طرح طرح کی تعویلیں کر کے بہانے کر کے اس برائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے کہ یہ سب شیطان کی چال ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا، یعنی وہ میری چال میں نہیں آئیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے بندے، ایک تو وہ جو شیطان کے پھیر میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، ہر چیز میں شریک ہے، کھانے کا معاملہ ہو، مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، چاروں طرف گھومتا پھرتا ہے
اور ہر وقت حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی آپ کے کسی عمل کے ذریعے، کبھی آپ کے صرف ایک اشارے کے ذریعے حالات کو خراب کر دیتا ہے، معاملات بگاڑ دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، پس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن وہ جتنا مرضی لشکر بھیجے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص بندے اس کے پھیر میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے وہ کون ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا زبردست ایمان تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، یعنی صرف جنوں کے شیطان نہیں بلکہ انسانوں کے شیطان بھی انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا ایسا انسان ہے، ایسا نیک انسان، ظالم انسان نہیں، کہ جسے دیکھ کر آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، آپ پر اس کی شخصیت کا رعب طاری ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بظاہر اتنے نرم، اتنے شفیق، اتنے حلیم ہو کہ کبھی آواز اونچی نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ پر ان کا رعب ہو، آپ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہو، کسی کی جرت نہ ہو کہ ان کے سامنے کوئی بدتمیزی کر سکے۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی حق کا راستہ، سیدھا راستہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا، بس نہیں چلتا۔ میرے بندے، اللہ کن کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، فرما بردار بندے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو بہکے ہوئے ہیں، انہی پر تیرا زور بس چلے گا، وہی تیری پیروی کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، اور ان سب کے لیے جہنم وعدے کی جگہ ہے، سب وہی اکٹھے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ دو گروہ ہیں، ایک غاوین کا، دوسرا مخلصین کا، یعنی یا تو انسان بہکا ہوا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے۔ ہمیں غاوین سے نکل کر مخلصین میں شامل ہونا ہے، ورنہ غاوین تو سب ایک جگہ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، اللہ اکبر، 7 دروازے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کون کس دروازے سے اندر جائے گا؟ تصور کیجئے کہ ایک بہت بڑا آگ کا گڑھا ہے اور اس کے چاروں طرف 4 دیواری ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں، اور کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے، آپ ایک دروازہ کھول کر جھانکتے ہیں، صرف جھانکتے ہیں، دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی کوئی ایسی تصویر بھی دیکھنی پڑے جس میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ اور تندور ابل رہے ہوں تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کو ہر اس کام سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، خواہ کتنی بھی مشکل ہو جو اسے جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ کیونکہ اس میں سے شعلے تو نکل ہی رہے ہوں گے، ایک گردن بھی نکل رہی ہوگی، جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی، جو لوگوں کو پیچھے سے پکڑ لے گی۔ اب جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، قرآن سے، اس کی ہدایت سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو جہنم سب بلاؤں میں بہت بڑی بلا ہے۔ کبھی بھی بلا سے آپ کو ڈر لگتا ہے، کسی چیز سے آپ کو خوف آتا ہے، تو اس خوف کو جہنم کے خوف سے بدل دیجئے۔ یہ ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ دنیا کے سانپ بچھو تو کچھ بھی نہیں، یہ کاکروچ اور یہ چھپکلی تو کچھ بھی نہیں، اصل تو ڈرنے کی وہ چیزیں ہیں جو جہنم کے اندر کے سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کے برعکس متقی بچ بچ کر چلنے والے مخلص لوگ۔ آیت 45، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، یعنی ان کی آپس کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے۔ بعض اوقات دو لوگ الگ الگ بہت نیک، بہت مخلص ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کی آپس میں بنتی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھیں تو وہاں جن کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے تو دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اجنبی رہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو، روحوں کو مختلف طرح کا بنایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دو لوگ جو بہت نیک ہوں اور ان کی آپس میں بہت دوستی بھی ہو، ایک دوسرے کے احترام بھی کرتے ہوں، لیکن اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے محدثین، فقہا ہیں، اپنی اپنی جگہ علم کے ستون ہیں، یہ
اور یعنی دین کے علم کے ستون ہیں، لیکن آپس میں فقہی اختلافات موجود ہیں۔ ان میں باہم احترام بھی ہے لیکن اختلاف بھی ہے۔ بعض اختلافات میں ایک دوسرے پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کسی کے خلاف کوئی بات بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی پر الزام تراشی بھی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، کمزور ہیں، تو ایسی صورت میں انسان قیامت کے دن اگر باقی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا دل صاف نہ کر دیا جائے، اسے دھویا نہ جائے، اور یہ کنترا پر ہوگا۔ مومن آگ سے نکل جائیں گے، حدیث ہے صحیح بخاری کی، مومن آگ سے نکل جائیں گے اور انہیں کنترا ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ تو دنیا میں ان کے جو بعض مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کانٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن آگ سے نکل جائیں گے، جو آگ سے نکلیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا، جو پلسرات پار کر کے جائیں گے وہ بھی کنترا پر روکے جا رہے ہوں گے، اور جو آگ سے نکل کر جا رہے ہوں گے یعنی کوئی بھی جنت میں اس کنترا سے گزرے بغیر آگے نہیں جا سکے گا، اور وہ صاف ستھرا کرنے کا مقام ہے جس میں جہنمیوں کو تو اس پانی میں ڈال کر جسموں کو دوبارہ اگایا جائے گا اور انہیں صاف ستھرا کیا جائے گا، ان کے جسم پھر سے بنیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انہیں کنترا پر روک دیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں ان کے جو بعض مظالم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ظلم کیا ہو تھا، ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے حقیقی خیرخواہ ہوں گے اور وفادار ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ گھر، وہ جگہ، وہ ادارہ جنت بن جاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی محبتیں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وسعتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو جنت کا اصل لطف یہی ہے کہ وہاں لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ دنیا میں آپ جتنا بھی ایک دوسرے سے احتیاط کا معاملہ کریں، کہیں نہ کہیں میل آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی شیطان تو آ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، لیکن وہاں شیطان تو نہیں ہوگا نا، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوگا، اس طرح نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں نہ کسی مشقت کا پالا پڑے گا نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والے بھی ہیں اور سزا دینے والے بھی، اس لیے انسان کبھی بھی اس امید پر کہ وہ معاف فرمانے والا ہے گناہ نہ کرتا چلا جائے، اور اس پریشانی میں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری معافی نہیں ہوگی، نیک عمل نہ چھوڑے، یعنی مایوس نہ ہو۔ اللہ کے مخلص بندوں میں سے ایک کی مثال دی جا رہی ہے، وہ نبئہم عن ضیف ابراہیم، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو، فَبِمَا تُبْشِرُونَ، یہ کیسی بشارت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی میں مایوس نہیں ہوں، پر امید ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتوں، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف، صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں نہیں پہچانا، لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا۔ ایک بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتہ چلا تھا کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا تھا، اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے
ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری رسوائی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہ کر چکے؟ یعنی ان کی قوم بولی کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو، یعنی تم اتنی زیادہ نصیحتیں نہ کرو لوگوں کو، لوگوں کے تحفظ کا ذمہ نہ لو۔ لوط نے عاجز ہو کے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ بدفعلی کرنے کی عادی تھی تو وہ ان فرشتوں کو لڑکے سمجھ کر نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس بات کی خبر بھی انہیں لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی کہ ہمارے گھر نوجوان مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر خواہش پرستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو فراموش کر کے غفلت میں پڑھ کر خواہش کے پیچھے دوڑنے لگے تو پھر وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اسے اپنے دین اور دنیا دونوں کے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آخرکار پھوٹتے ہی انہیں ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر موجود ہے۔ اس میں سامان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی، سدوم کی 9 بستیاں تھی، یہ عرب لوگ جو گزرتے تھے تجارت کے لیے ان کے راستے میں یہ بستیاں آتی تھی، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے تم سبق سیکھو۔ اور ریکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے جڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ سب نظر انداز ہی کرتے چلے گئے۔ الحجر قوم سمود یعنی مدین کے لوگ تھے، وہ پہاڑ تراش کر پکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ تو بے خوف اور مطمئن کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی تھی اور وہ ہوا چلنے سے تباہ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہوا چلے گی تو ہم پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ وہ پہاڑوں کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے انہیں صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی انہیں کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ فاتحہ، یعنی جنہیں ہم نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا گیا ہے۔ تو جب ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی اس وقت میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی بھی بتایا تھا، تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، اور تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اس دنیا کی چیزوں کو یعنی کوئی امپورٹنس نہ دو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر آپ افسوس کریں۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پک اینڈ چوز کرنا، اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے لے لینا، کچھ ماننا، کچھ چھوڑ دینا، کچھ کا حکم لے لینا اور کچھ کا انکار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، یعنی اس طرح وہ جو قرآن پر عمل کیا ہوا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کرنا کیا ہے؟ پورے قرآن کو شروع تا آخر تک سارے کے سارے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو ماننا ہے، سارے پر یقین رکھنا ہے، اور جو احکامات اس میں دیے گئے ان سب پر عمل کرنا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ
نعلم ان یزیک صدرک بما یقولون، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے دل کو کوفت ہوئی ہے جب کسی نے دین کے معاملے میں آپ کا مذاق اڑایا ہو یا کوئی بات بنائی ہو، یعنی حجاب لینے پر یا قرآن کلاس میں داخلہ لینے پر یا اسی طرح کسی بھی نیکی کے راستے پر آنے پر؟ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان بہت انسیکیور ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اور زیادہ فوجیں انسان کے پیچھے لگا دیتا ہے اپنے شیطانوں کی۔ جب انسان آگے بڑھ کر خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بتانے لگتا ہے تو اور زیادہ اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ صرف خود نہیں بلکہ پوری فوجوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور وہ فوجیں انسانوں کی بھی ہوتی ہیں، جنوں کی بھی ہوتی ہیں، اور لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اگر دین کی طرف آنے کی وجہ سے یہ باتیں بن رہی ہیں تو میں یہ راستہ چھوڑ دیتی ہوں، اور اس طرح انسان آگے آتے آتے پھر پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں زبردست نسخہ دیا گیا ہے، جب آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو بڑاس کہاں نکالیں؟ لوگوں میں باتیں کر کے نہیں، بلکہ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، تو سجدہ تو تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں اور انسان کے 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح شروع کر دینی چاہیے جب آپ کو کوئی ناپسندیدہ باتیں سنا رہا ہو، جب کوئی آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہو، کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہو، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو اور آپ پریشان ہو رہے ہو، خوفزدہ ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر تسبیح شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ذکر کی برکت سے آپ کے دل کی تنگی دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طریقہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور حمد ہے اللہ کی تعریف کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا اور پھر مزید تعریف کرنا اس کی۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ وَقُم مِّنَ الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، یعنی نماز کی طرف توجہ کرو۔ جب لوگ پریشان کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، جیسے قرآن پاک میں یہ آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، یقین الیقین سے مراد وہ چیز ہے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت تک، مرتے دم تک عبادت کرو، لوگوں کی باتوں میں آ کر چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انسان حق کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ حق کی تلاش اس کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان کے اندر نیکی سے محبت ہے، خیر سے محبت ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کا ماحول، انسان پر شیطانی اثرات، اس کے دوست، اس کی صحبت، یہ سب کچھ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان پھر بہکنے لگتا ہے، پھر شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان ان ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بات اپنے دل میں ٹھان لے کہ مجھے مرتے دم تک اسی راستے پر چلتے رہنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر یہ راستہ چھوڑا تو میں جنت کا راستہ بھول جاؤں گی۔ یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اگر مجھے جنت چاہیے تو مجھے اسی راستے پر چلنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ پھر یہاں پر ہماری سورہ ہجر ختم ہوتی ہے، سورہ نحل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ اس بات کو صیغہ ماضی میں انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا، یہ پھر اسی لیے اہل مکہ کی سرکشی اور بدعملی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن اقدام اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی دیر بعد ہی دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھی مبعوث ہوتا ہے، جب وہ سرکشی کی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے یا نبی اور ان کے ماننے والے کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے آئے گا، تو لے آؤ عذاب۔ ہجرت کے فیصلے کا اعلان ہوتے ہی فوراً یہ ارشاد ہوا کہ ان کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو، اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر اندر دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ
پوری سرزمین عرب سے کفر و شرک کی جڑ کا اکھاڑ دی گئی. اما یشرکون، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اما یشرکون بہت بلند ہے وہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اس روح کو یعنی قرآن کو، وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. وہ بہت بالا تر اور اس شرک سے بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی سب کچھ بتانے والا وہ ہے، اور اگر کوئی اس کی تخلیق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ سرین ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. بچہ کتنا چھوٹا سا معصوم سا پیدا ہوتا ہے اور پیدائش سے پہلے 9 مہینے کس حال میں گزار چکا ہوتا ہے، اور پھر جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے کتنا اٹک اٹک کا بولتا ہے، اور پھر جب بولنے پر آتا ہے تو کیسی بحثیں کرتا ہے، کیسے کیسے دلائل دیتا ہے، حتیٰ کہ رب کو بھی چیلنج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انسان کو کہ کیسا جھگڑالو بن گیا، حالانکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور اسی کا فرمان بردار ہو رہنا چاہیے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے، لیکن آسانی سے نہیں مانتا. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، یعنی لباس بھی بنتے ہیں. لیدر جیکٹس کس قدر مہنگی ہوتی ہیں نا، اور خوراک بھی، گوشت، دوسرے فائدے بھی ہیں. دودھ اور جانوروں کے بالوں سے بھی بہت کچھ بنتا ہے، ان کی ہڈیوں سے، ہڈیوں کے گودے سے، بون میرو سے جیلی بنا کر کھاتے ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جب شام کو تم انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھوک کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. باوجود اس کے کہ انسانوں نے بہت ترقی کی، پہیہ ایجاد ہو گیا، گاڑیاں، سائیکلیں، ٹرک، کیا کچھ نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آج بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کی گاڑیاں چلنے سے انکار کر دیتی ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے یہی جانور سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی یا کرے گا جس کا تمہیں علم تک نہیں ہوگا. یعنی سواری کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیدا کی ہیں ان کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کی تمہیں ابھی خبر ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو گاڑی کا، ریل گاڑی کا، جہاز کا علم نہیں تھا. اگر آج ان میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے تو حیران ہو جائے کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. آج ہم جس سٹیج پر ہیں معلوم نہیں کل اور کیا آنے والا ہے. ہو سکتا ہے ہر انسان کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو، ہر ایک کے پاس اپنی اڑنے والی سواری ہو، یا اس سے بھی آگے کچھ ہو. تو یہ سب آج نہیں معلوم، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے بنتا چلا جا رہا ہے. بنانے والے بعض اوقات انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی عقل جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. اس لیے اکڑنے کی اور فخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام اور خیل اور بغال کا ذکر کیا جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، ہمارے فائدے کے لیے. جب ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور جب ان پر سوار ہو تو ذکر کرنا چاہیے. نمبر 2 جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جانوروں سے کام لیتے وقت، گدھے پر سامان لاتے وقت یا خچر کی سواری کرتے وقت اس کی ایسی پٹائی نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ مظلوم بددعائیں دینے لگے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سہل بن حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگا ہوا تھا. اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سواری کرو اور اچھا کھلاؤ پلاؤ. تو جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے. اسی طرح اگر آپ نے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی بہت خیال رکھیں. یہ نہیں کہ یہ خود سیر پر چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں اور انہیں پانی دانہ وغیرہ ڈالیں ہی نہ. ایک عورت جس نے بلی باندھ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو جب وہ عورت مر گئی، حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی، لیکن بلی مارنے کی وجہ سے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے اسے بھوکا مارا. تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو آزاد پیدا کیا انہیں آزاد ہی رہنے دیں، وہ اپنی خوشی سے آپ کے گھر آ جائیں، لیکن آپ انہیں پکڑ کے باندھ کے نہ رکھیں کہ وہ خود کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکیں، آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور پھر آپ بھی انہیں نہ دیں. تو اس لیے ایسا نہ کریں. لیکن اگر آپ اسے رکھیں تو پھر اس کی اتنی دیکھ بھال کریں جتنی آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں یا اپنی کرتے ہیں.
اسی طرح جانوروں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں کھڑا کر کے کرسی بنا کر نہ بیٹھا جائے، ان پر سواری یعنی سواری کرنے کے لیے کسی طرح بیٹھے آر پار، یہ نہیں کہ ایک طرف دونوں ٹانگیں لٹکا کر ٹانگیں بھی مار رہے ہوں اور ان پر بیٹھے باتیں کر رہے ہو۔ دو لوگ اپنے اپنے گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے گاڑی والے گاڑی روک کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسے ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر اس وقت تک سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم ہو اور صحیح حالت میں چھوڑا کرو، اور راستوں میں آپس کی گفتگو کے لیے انہیں رسیاں نہ بنایا کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ بھی ان کے ساتھ جاتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی ہدایت پر قائم کرتا، لیکن اس نے سارے راستے بنا کر چھوڑ دیے۔ پھر تمہاری چوائس ہے کہ تم کس پر چلتے ہو، تم کیا انتخاب کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، یہ انتظام بھی اللہ نے کیا ہے، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا کرتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون کے، کھجور کے، انگور کے اور طرح طرح کے دوسرے پھل بھی پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے اور نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ایک ضابطہ کے تحت چل رہے، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بہت سی رنگ برنگ چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کو بس استعمال کر کے آنکھیں بند کر کے آگے چل پڑیں۔ رات کی نشانی پر غور و فکر کریں، دن کی نشانی پر غور و فکر کریں، پھر سورج، پھر چاند، پھر ستارے، اور ابھی بھی زمین میں جتنی چیزیں، ان سب پر غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شاکر بنتا ہے، یعنی خالی شکر کوئی چیز نہیں جب تک کہ آپ غور و فکر نہیں کرتے اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت نہیں بناتے۔ غور و فکر تو سائنسدان بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی لیبارٹریز بن رہی ہیں جہاں پر غور و فکر ہو رہا ہے، نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں اور سمندروں اور لوگ اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا وہ بھی شاکر بندے ہیں؟ کیا وہ شکر گزار ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ان سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ سے الگ کر کے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، یعنی مچھلی وغیرہ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جو تمہیں پہنا کرتے ہیں، یعنی زیورات، سیپیوں اور موتیوں کے زیورات بنا کر جو تم پہنتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اتنا متناسب بنایا ہے کہ تمہاری کشتی چل سکے، اور نیچے سب کچھ چھپا دیا تاکہ تم خود تلاش کرو، ایکسپلور کرو۔ ان میں کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کی ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی قیمت ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ بارش برسانے کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ گھروں میں جو پانی آتا ہے اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، سورج نکلتا ہے تو کون اس کا بل دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا، ساری نعمتیں مفت میں ملی ہیں۔ صرف آپ سے کیا چاہا گیا ہے کہ جس نے پیدا کیا اسے پہچانو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کی عبادت گزار بن جاؤ، اسے راضی کر کے دنیا سے جاؤ تاکہ آخرت میں اسے دیکھ سکو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے زمین میں پہاڑوں کے میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کی اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی ان راستوں کو جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے ذریعے بھی انسان مختلف علاقوں کو دریافت کرتا ہے، نئی آبادیوں کے پاس جا کے رکتا ہے، کیونکہ عموماً آبادیاں پانی کے پاس ہوتی ہیں، تو اس طرح نئی دنیایں انسانوں پر کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس نے زمین میں راستے بتانے والے علامتیں رکھیں، یعنی ساری زمین ایک جیسی سپاٹ نہیں ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں درخت، کہیں سمندر، کہیں گھنے جنگل ہیں، یہ ساری علامتیں ہیں۔ اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی اندھیرے میں راستے کے وقت راستہ تلاش کریں جب دن نشانیاں مٹ جائیں دن کی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔
اللہ اکبر، یعنی وہ ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود ہمیں نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور ہمارا کھانا نہ ملے ہمیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ ساری زندگی کھا پی رہے ہیں اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا چاہیے، اور ان نعمتوں کو پہچان کے شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کسی کے آگے بھی جھکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انہیں عبادت میں کیسے شریک کر سکتے ہو؟ اور پھر لا یخلقون شیئا وہم یخلقون کے بعد فرمایا اموات، مردہ ہیں۔ یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں اشارہ پتھروں کی طرف نہیں ہے، ان کی کوئی زندگی تھی ہی نہیں کہ انہیں موت ہو، یا نہ سورج چاند ستاروں کی اشارہ ہے، یہاں اشارہ ہے انسانوں میں سے ان ہستیوں کی طرف جن کو مرنے کے بعد لوگ الہ کا درجہ دیتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر نظر نیازیں دیتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ان کو اور ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں جیسے اپنے رب کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ اس سے روکا جا رہا ہے۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جب وہ زندہ تھے تب بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ مر کے کہاں سے پتا چلے گا کہ وہ اس قبر سے کب باہر نکلیں گے۔ جب ہم زندگی میں رات کو سوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کتنے بجے اٹھنا ہے، الارم لگا کر سو جاتے ہیں، کسی سے کہہ کر لیٹتے ہیں یا جگا دینا۔ قبر والے کو تو جگائے بھی تو نہیں جاگتے، اور نہ ان کے پاس کوئی الارم ہے کہ وہ جب چاہیں تو اٹھ سکیں، اور اگر ہو بھی تو بے فائدہ ہے۔ جب وہ اپنی نیند سے، اپنی موت سے اٹھ نہیں سکتے تو تمہاری باتیں کہاں سے سنیں گے، تمہاری نظر و نیات کو کہاں سے سراہیں گے، اور کس طرح تمہارے کام آئیں گے؟ تو غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، ایک خالق، ایک مالک، ایک معبود۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سی آیات پڑھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں یہ بتا دیا کہ کس سے محبت نہیں کرتا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، تکبر کرتا ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو بندے سے اس کی عاجزی پسند ہے، نہ کہ تکبر۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، تو کہتے ہیں عجیب، وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بوجہ جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے، تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا انہیں گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً سپرد ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جب جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت انسان کے لیے ہمیشہ کے خاتمے کا نام نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان کی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں سزا بھی ہوتی ہے اور جزا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، یعنی قبر کے اندر جو سزا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، سبحان اللہ، کیا موازنہ ہے۔ جو لوگ منکر ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا اتارا تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ دوسری طرف جب تقویٰ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ تقویٰ والے کیا کہتے ہیں؟ جو اتارا ہے سب خیر ہے، خیر ہی اتارا ہے، سب اچھا ہے اترا ہے۔ کچھ ایسے اسے اساطیر الاولین بتاتے ہیں اور کچھ اسے خیر بتاتے ہیں۔ آپ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کرے یہ ہمارے لیے خیر ہی ہو اور اسے ہم خیر سمجھ لیں اور اس سے ہماری زندگی میں خیر ہی خیر ہو جائے اور ہمارا انجام بھی بخیر ہو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یعنی جو قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے، اسی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، اس سے
اور اس وعدے کو یاد رکھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پکڑے اور آپ کے لیے خیر و بلائی نہ آئے۔ بعض اوقات ہم دنیا کی قربانیاں کر کے یہاں آتے ہیں، آپ نے ایک ڈگری لی، آپ اگلی کی تیاری کر رہے ہیں اور اتنے میں آپ کو یہ راستہ دکھائی دیا، آپ اپنی دنیا کا 1 سال قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں۔ اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری دوستیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، وہ جلدی ڈگری لے لیں گی، ان کی جلدی شادی ہو جائے گی، ان کے بچے جلدی ہو جائیں گے، وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ کیا واقعی یہ سب چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ہر ڈگری کی تمنا رکھنے والا ڈگری لے سکتا ہے؟ کیا ہر ڈگری رکھنے والا جاب لے سکا ہے؟ پسندیدہ اپنی مرضی کی جاب؟ کیا ہر جاب والا اپنی مرضی کا گھر بنا سکا اور اپنی مرضی کی شادی کر سکا؟ نہیں۔ کیا اپنی مرضی اور پسند کی بیوی لانے والا اپنی پسند کی اولاد پیدا کر سکا؟ اور کیا اپنی پسند کی اولاد رکھنے والا انہیں وہ سب کچھ دے سکا جو وہ دینا چاہتا ہے؟ کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں؟ اس میں کون سی چیز اپنی مرضی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ دے اس کا شکر ہے، اور جو نہ دے اس پر بھی شکر ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں۔ جو نہ ملے تو ہمیشہ سوچا کرے اس میں خیر تھی میرے لیے جو نہیں ملا، اور جو ملا ہے اس میں بھلائی ہے۔ اگر میں نے اسے خیر سمجھ کے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی حسنہ دے گا۔ اس قرآن کی بدولت کتنے ہی حافظ بچے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے حفظ کیا، بظاہر اپنے وقت میں دوسرے کلاس فیلو سے پیچھے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد ان سے بھی آگے نکل گئے، اور اب ایک طرف وہ دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ رات کو رمضانوں میں تراویحاں بھی پڑھاتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دونوں جگہوں میں برابر ساتھ ساتھ چل رہے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں لگ جائیں تو دین آپ چھوڑ کر بیٹھ جائیں، دین میں لگے تو دنیا چھوٹ جائے۔ دنیا بھی بقدر ضرورت بقدر حصہ ملے گی آپ کو، لیکن وہ ملنا بھی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہماری اصل نظر ہماری آخرت پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ کس کا انجام ہے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن خیر ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بھی بخیر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیسا گھر ہے؟ جناتُ عدن، عدن کے باغات، جناتُ عدن يَدْخُلُونَهَا، عدن کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو ان کی تمنا ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی۔ دنیا کی وہ جنت بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ سب کچھ نہ لا سکیں گے جو وہ چاہتے تھے۔ اگر انہیں بوقت ضرورت مل بھی گیا تو وہ موت سے تو نہیں بچ سکتے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، السلام علیکم، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ اصل کا خوش نصیبی ہے، یہ ہے اصل خوش قسمتی۔ سب اپنے لیے دعا کیجئے کہ جب ہماری موت آئے تو فرشتے آ کر ہمیں سلام کریں، یہ خوشخبری لے کر آئیں، کیونکہ موت تو ہم سب کو آنی ہی ہے۔ الذین وفاہم الملائکۃ طیبین، وہ اس حال میں آتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ پاک صاف، اس سے صفائی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ انسان گندا نہ رہے، نہ اس کا جسم گندا ہو، نہ لباس، نہ خیالات گندے ہو، نہ ہی اس کی زبان گندی ہو۔ رات کو بھی سوئے تو صاف ستھرا سوئے کہ اگر سوتے سوتے میں جان نکل گئی تو فرشتے آ کر مجھے سلام کریں۔ فرشتے سلام کریں گے، اس سے مراد ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامتی میں رہو۔ پھر خوشخبری دیتا ہے فکر نہ کرو، وقتی تکلیف ہے، اس کے بعد جنت ہے تمہارے لیے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی تمہارے لیے۔ اس لیے مسواک کا اہتمام روزے کی حالت میں بھی ضروری ہے۔ کوشش کریں ہر نماز سے پہلے وضو جب کریں 1 دفعہ مسواک ضرور کریں۔ دوسروں کو بھی اس سنت پر عمل کی تلقین کریں، کیونکہ جب آپ رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے منہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ دور چلا جاتا ہے۔ پھر اس آیت کو دیکھیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں کہ تم پر سلام و سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کرتے تھے، تم سب عمل کرتے تھے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں جنہیں آ کر فرشتے سلام کریں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹھائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئی، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور ہمارے باپ دادا
اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسا ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ ان تمام لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو آخرت کو نہیں مانتے یا اس کے حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتا ہے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیا جاتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی قیامت بھی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن کہنے سے ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور وہ اس وقت سور پھونکیں گے، اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ سور لے کر کھڑے ہیں، تب صرف توجہ کی حالت میں ہیں، بغل ان کے منہ میں ہے، تیار بیٹھے کہ کس وقت اللہ کا حکم جاری کر دیا جائے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں انہیں ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اب ہجرت کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش جان لیں وہ مظلوم لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ہے ان کا منتظر، یعنی انہیں اندازہ ہو جائے اور دیکھ لیں کہ کیسا اچھا انجام ہے ان کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی، اور تاکہ لوگ بھی خود غور و فکر کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کس پر اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس پر لوگوں کو مختلف طریقے سے واضح کریں، اس پر عمل کرنے کے طریقے بول کر بھی اور عمل کر کے بھی بتائیں۔ مثلاً قرآن مجید میں وضو کا ذکر آتا ہے لیکن عملی طور پر کس نے کر کے دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح نماز کا ذکر آتا ہے لیکن کیسے پڑھنی ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی یہ سب تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اس طرح حج کے مناسک اور زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے فیصد دینی ہے، یہ سب قرآن میں نہیں ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حدیث کے ذریعے سے۔ اس لیے قرآن کے علاوہ حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور حدیث ہے کیا؟ دراصل قرآن ہی کی تفصیل ہے، اور اگر آپ اسے اس طرح لیں گے تو پڑھنا اور بھی دلچسپ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پر عمل کر کے چلتا پھرتا قرآن بن کر دکھایا۔ تو جو کچھ حدیث کے اندر ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی عملی تعویل ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ سعید بن جبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، انہیں زیادہ پتہ تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو تم خود اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، ہاں اگر دین کا معاملہ ہو تو میری طرف لایا کرو۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اور آج وہ ہم کریں تو بدعت ہوگی، اور بدعت ہوتی بھی دین کے معاملے میں ہے، دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہوتی۔